الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج سے کوئی 4500 برس پہلے عراق کے علاقے میں ایک قدیم سلطنت قائم تھی جسے ریاست بابل کہا جاتا تھا. یہ دنیا کی قدیم ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی. اس کے سربراہ کا نام نمرود تھا. نمرود یہ وہ شخص ہے جس نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظیم بادشاہتوں سے نوازا تھا. ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. جو 2 کافر ہیں ان میں سے ایک نمرود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی ریاست اس کو عطا فرمائی تھی. اس کے علاقے میں شرک کا دورہ تھا. لوگ مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. لکڑیوں سے بت بناتے تھے، پتھروں سے بت بناتے تھے. اسی طریقے سے ستارہ پرستی بھی اس کے علاقے میں عام تھی کہ لوگ ستاروں، سورج اور چاند اور جو اجرام فلکی ہیں ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو اپنا رب مانتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو بھی خدا سمجھا جاتا تھا. نمرود اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے. تو مختلف طریقوں سے اس قدیم ترین ریاست میں شرک عام تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مشرکانہ ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. نمرود کے دربار میں ایک شخص تھا جس کے ذمے اس کے مذہبی امور تھے، یعنی جو مشرکانہ رسوم اور رواج تھے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے طارق نام کا ایک شخص تھا نمرود کے دربار میں. قرآن کریم اس کا نام آزر ذکر کرتا ہے اور قدیم کتابوں میں اس کو طارق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ آدمی خود بھی بت پرست تھا اور بت ساز بھی تھا، یعنی یہ بت بنایا کرتا تھا. لکڑی سے اور پتھروں سے بت بنا کر بیچا کرتا تھا. اور چونکہ نمرود کی یہ ساری خدائی اس کی بنیاد ہی شرک پر تھی، تو جو آدمی اس شرک کی بنیاد کو مضبوط کرتا تھا تو نمرود کے دربار میں اس کو اہم مقام حاصل تھا. تو آزر بھی چونکہ اپنے ماحول میں شرک کو ترویج دیتا تھا، بت بنا کر لوگوں کو دینا اور مختلف طریقوں سے مشرکانہ ماحول کو عام کرتا تھا. تو نمرود کے دربار میں اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی، یعنی گویا شاہی مشیر کا درجہ اس کو حاصل تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. یعنی پورا ماحول بھی مشرکانہ ہے. جس گھر میں آنکھ کھولی ہے اس کا ماحول بھی شرکیہ ہے، بلکہ جو والد ہے، جو باپ ہے جس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف مشرک ہی نہیں ہے بلکہ بت ساز ہے کہ بت بنا کر فروخت کرتا ہے، خود بھی شرک کرتا ہے اور دوسروں کو بھی شرک کی طرف مائل کرتا ہے. تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل پیدا کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ماحول میں توحید کا علم بردار بن کر اللہ جل جلالہ کی توحید کو عام کرنا شروع کیا تو پورا ماحول مخالف ہوا. والد بھی مخالف ہوا، اپنا گھرانہ بھی مخالف ہوا، نمرود کی تمام تر شاہی مشینری بھی مخالف ہوئی. جو علاقے کے لوگ تھے وہ بھی سخت مخالف ہو گئے. لیکن ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. آپ دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بھی دعوت دی، بادشاہ کو بھی دعوت دی، خود اپنے والد کو بھی دعوت دی. اب یہاں
یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کو نصیحت کرتا ہے تو کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ چھوٹے کو تو نصیحت کر لی جاتی ہے، نرمی سے بھی کی جاتی ہے، سختی سے بھی کر لی جاتی ہے، اپنے برابر والے کو بھی نصیحت کر لی جاتی ہے، لیکن اگر اپنے سے بڑے کو نصیحت کرنی پڑے، اپنے سے بڑے کو دعوت دینی پڑے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو یہ طریقہ کار جہاں ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس سے ہمیں اس طریقہ کار کی سمجھ آتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اب جیسے میں نے پورا ماحول آپ کے سامنے ذکر کیا کہ والد کس طریقے سے مشرک بھی تھا اور بت ساز بھی تھا، اب اتنے سخت قسم کے مشرک کو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، اور چونکہ وہ والد ہے، بڑا ہے، تو جو ایک رشتہ ہے اس رشتے کا جو تقدس ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے۔ چنانچہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، یعنی مخاطب ہی انتہائی محبت سے کیا کہ اپنے اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو بنیاد بنا کر مخاطب کیا۔ آپ جب اپنے بیٹے کو نام سے پکارتے ہیں تو جذبات اور ہوتے ہیں، اور جب اپنے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو بنیاد بنا کر پکارتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تو جذبات اور ہوتے ہیں، کیفیت اور ہوتی ہے، آپ کے بھی اور بیٹے کے بھی، سننے والے کے بھی۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے اے میرے ابا جان، تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان جذبات بدل جاتے ہیں جب رشتے کو درمیان میں لایا جاتا ہے اور رشتے سے پکارا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا اور محبت کے ساتھ اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان تمام بتوں کی، ان چیزوں کی، ما لا یسمع، جو نہ تو سنتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یعنی محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اور ساتھ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو مجبوراً پکارتے ہیں، تو جس کو پکارا جا رہا ہے اس میں اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ آپ کی مجبوری دور کرے، آپ کا مسئلہ حل کر سکے۔ اور وہ صلاحیت کب ہوگی؟ جب وہ سنے گا، دیکھے گا، طاقتور ہوگا، با اختیار ہوگا، تو پھر ہی آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ اب یہ جن کو آپ پکار رہے ہیں نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، چونکہ بتوں کی عبادت کرنا یہ شیطان کی عبادت ہے، شیطان ہی آدمی کو اس راستے پر لگاتا ہے۔ اس لیے فرمائے لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ شیطان کے پیچھے چلیں گے تو آپ بھی رحمان کے نافرمان بن جائیں گے۔ اب آگے اگلی بات فرما رہے ہیں کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ کیوں دے رہا ہوں؟ چونکہ یہ اس ماحول میں نئی بات تھی، تو اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انہو قد جاءنی من العلم، کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے، یعنی ایک ایسا علم میرے پاس آیا ہے، ما لم یأتک، جو تمہارے پاس نہیں ہے، چونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی وحی میرے اوپر آتی ہے جو کسی اور کے اوپر، غیر نبی کے اوپر نہیں آ سکتی، تو اس وقت میرے اوپر وہ وحی آ رہی ہے، میں وحی کا علمبردار ہوں، اور باقی تمام لوگ اس کے پابند ہیں کہ وہ میرے پیچھے چلیں۔ فاتبعنی، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے سادے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اب یہ انتہائی محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دعوت دی، چونکہ وہ شرک کا علمبردار تھا اور اپنے نظریات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، تو اتنی محبت بھری دعوت کے باوجود بھی اس کے اکڑ میں کوئی فرق نہ آیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ،
اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ سنساری میں پتھر مار مار کر دوسرے کو ہلاک کیا جاتا ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ اس مکالمے سے ہمیں ایک ادب معلوم ہوتا ہے کہ جب بڑے کو دعوت دینی ہو تو دعوت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے والدین کا حق اتنا رکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی، نافرمانی نہیں کر سکتی، اپنے والدین پر ظلم نہیں کر سکتی، چاہے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر والدین مشرک ہوں، اولاد پھر بھی ان کے ساتھ ادب اور احترام کا رویہ رکھنے کی پابند ہے۔ ہاں، والدین اگر شرک کا حکم دیں گے تو یہاں اولاد وہ حکم نہیں مانے گی، اس لیے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ لیکن اس نہ ماننے کی صورت میں بھی بدتمیزی نہیں کرے گی، گستاخی نہیں کرے گی، نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا اتنا بڑا حق رکھا ہے، اور یہ اسوہ ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ شرک کو ماحول میں ترویج دینے والے باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گفتگو کی۔ اور جب باپ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو نکلتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا معاملہ کیا، محبت، اخلاص اور ہمدردی کا معاملہ کیا، اور فرمایا کہ سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ جب آپ کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو الوداعی سلام کیا جاتا ہے، تو والد نکال رہا ہے، انتہائی درستی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، اخلاص کا معاملہ کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ اچھا السلام علیکم، میں پھر جا رہا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، یعنی یہاں سے جانے کے بعد بھی میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کے جذبات برقرار رہیں گے، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہو کان بی حفیہ، کیونکہ میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور بعد میں انہوں نے استغفار کیا بھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والدین کا مقام ہے، ان کا احترام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب والدین کو عطا کیا ہے کہ اولاد کو کسی بھی صورت میں والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر والدین ہم پر ظلم کریں تو کیا ہمیں جوابی طور پر ظلم کرنے کی اجازت ہے، یعنی ہمیں جواب دینے کی کوئی اجازت ہے، گنجائش ہے؟ تو آپ نے 2-3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ تم پر ظلم کریں، چاہے وہ تم پر ظلم کریں، لیکن تمہیں اس طریقے سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو والدین کا منصب اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا رکھا ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے تو وہیں ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر ہے، اور جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے روکا ہے تو وہیں ساتھ والدین کی نافرمانی پر بھی پابندی لگائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو جہاں اللہ نے اپنا حق ذکر کیا ہے وہیں ساتھ والدین کا بھی حق ذکر کر دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ یعنی یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ کب سے ہے؟ ابتدا سے ہے، آج سے نہیں ہے، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ ابتدا ہی سے یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ گزشتہ کتابوں میں بھی یہی احکامات تھے اور تمہیں بھی یہی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے گا اور نہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اس کی توحید کا پرچم بلند رکھا جائے گا، اور اس روئے زمین پر والدین کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھا جائے گا۔
یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یعنی صرف اس پہ اکتفا نہیں ہوا کہ والدین کا ادب کرو یا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، صرف نافرمانی سے روکا نہیں گیا، بلکہ آگے بڑھ کر حکم یہ دیا گیا کہ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ بدتمیزی نہ کریں، باقی ان کا خیال ہی نہ رکھیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی بات کو اہمیت نہ دیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہیں کہ ہم بدتمیزی تو نہیں کر رہے، ہم نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے صرف نافرمانی سے منع نہیں کیا، بلکہ ساتھ ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ والدین انسان ہیں، جس وقت والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جب انسان چھوٹا ہے اس کا دار و مدار اپنے والدین پر ہوتا ہے، تو والدین گھر میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، معاش کے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، گھر میں فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، اور بچوں کے تمام تر محبت کا مرکز اپنے والدین ہوتے ہیں۔ جب معاملہ آگے بڑھتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل گزرتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر والدین بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، اب اولاد جوان ہے، خود صاحب اولاد ہے، تو والدین کی محبت تو اپنے بچوں کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، لیکن اولاد کی محبت تقسیم ہو گئی ہے، اولاد کی توجہ اپنی اولاد کی طرف بھی چلی گئی ہے، اور تھوڑی بہت توجہ ان کی والدین کی طرف بھی رہ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہاں تبدیلی آ جاتی ہے کہ اولاد کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے، اور دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ جو معاش کے وسائل تھے جو پہلے والدین کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اب وہ اولاد کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ اب بچے کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، اور والدین ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو روزی اور رزق کا جو مرکز ہے وہ بھی قانون یہی ہے عام طور پر، اس کا مرکز بھی اولاد بن جاتی ہے، اور جب پیسے سارے اولاد کے پاس ہوتے ہیں تو فیصلے کا مرکز بھی وہی بن جاتے ہیں، فیصلہ بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں عموماً والدین کی طرف سے اولاد بے توجہی برتنے لگتی ہے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ اگر کوئی بات کرے ایک مرتبہ تو بچہ سن لے گا، دوسری مرتبہ وہ سننا بھی گوارا نہیں کرے گا، رد کر دے گا، ماتھے پر تیوری چڑھا لے گا، یا برے طریقے سے پیش آئے گا، یا جھڑک دے گا کہ آپ کو کیا پتہ آج کے زمانے کا، آپ اس معاملے میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں۔ یعنی والدین پھر آخر میں جا کر بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات والدین سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بڑھاپے کی عمر میں ہوتے ہیں، اور اس عمر میں اللہ جل جلالہ ان کے شعور پر گرد ڈال دیتا ہے۔ یعنی 40 برس کی عمر میں، 45 برس کی عمر میں آدمی کا جو شعور ہوتا ہے، اس کے جو فیصلہ ساز طاقت ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، 80-85 برس میں جا کے وہ عادی بھی نہیں رہ جاتی، آدمی تنزلی زوال کی طرف جاتا ہے، بچپنے کی طرف جاتا ہے۔ تو بسا اوقات والدین سے اس قسم کے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں جو بچوں کو برے لگتے ہیں، پھر بچے بدتمیزی کرنے پہ اتر آتے ہیں، بے توجہی تو عام طور پر ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس تمام تر ماحول کے تناظر میں قرآن کریم کے اس حکم کو سمجھیے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، بالخصوص بڑھاپے میں جا کے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی تمہیں اللہ یہ سعادت دے کہ تمہارے والدین بوڑھے ہیں، تم طاقتور جوان ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو، تو کیا کرو؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ اب اف تک مت کہو، اف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کی بات بری لگتی، کسی نے کوئی بات کر دی، آپ کو بری لگی، اب آپ کا رد عمل آئے گا، تو رد عمل میں سب سے پہلے ماتھے پر تیوری چڑھتی ہے، انسان ماتھے پر بل ڈال دیتا ہے اور ہوں کی آواز نکالتا ہے، یا اس قسم کا کوئی جملہ نکال لیتا ہے جو بے شک لا یعنی جملہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے اس رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس قسم کے رد عمل کو قرآن کریم نے منع کیا ہے کہ لا تقل لہما اف، کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ یعنی اگر ان کی بات بری لگتی ہے تو تمہارے رد عمل کا جو ابتدائی حصہ ہے،
اللہ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا، اور حکم یہ دیا ہے کہ والدین کی ہر قسم کی بات کو خندہ پیشانی کے ساتھ گوارا کرو۔ وہ جو بھی بات کریں، تمہیں اچھی لگے، برے لگے، تمہارے فائدے میں ہو، تمہارے نقصان میں ہو، لیکن تمہیں رد عمل کا ابتدائی حصہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، سخت بات کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگلا حکم دیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے رحمت کے بازو ہمیشہ جھکائے رکھو۔ جیسے پرانے زمانے میں وزیر مشیر ہوتے تھے، بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کندھے جھکائے کھڑے ہوتے تھے، اسی طریقے سے ادب احترام کے ساتھ والدین کے سامنے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ یعنی ان کے سامنے اکڑ پن دکھانا، ان کے سامنے بدتمیزی کرنا یا بڑائی کا اظہار کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی۔ اور خوب یاد رکھیے کہ جو آدمی ان احکامات پر عمل کرتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، بالخصوص بڑھاپے میں ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتا ہے، رحمت والا سلوک کرتا ہے، ادب اور احترام سے پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس احترام کی برکات اسے اس دنیا میں نصیب کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا گھر ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی اسے سکون عطا کرتا ہے۔ وہ والدین پہ 2 پیسے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا واپس کرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی کے ہاں والدین بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور وہ اولاد، وہ فیصلہ ساز طاقت اس کے پاس ہے، اسی طریقے سے وسائل معاش اس کے پاس ہیں، تو ایسی صورتحال میں اولاد کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر والدین کی دلجوئی اسی طریقے سے کرے جیسے والدین اس بچے کی دلجوئی کرتے تھے جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ ان کی باتوں کا برا نہ منایا جائے۔ کئی ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی خدمت کی وجہ سے نوازا ہے۔ تابعین میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کے نام سے آپ سب واقف ہیں، یہ تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن کسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا دیدار نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں ذکر فرمائی اور صحابہ کو حکم دیا کہ جب تم ان سے ملو تو ان سے اپنے لیے استغفار کی دعا کرواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ اپنے زمانے خلافت میں جب یمن سے ان کے پاس حلیف قبائل آتے، یمن کے قبائل آتے، سردار آتے، تو حضرت عمر ان کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ تم لوگوں میں اویس بن عامر تو نہیں ہے؟ اسی طریقے سے پوچھتے پوچھتے ایک مرتبہ حضرت عمر اویس بن عامر تک پہنچ ہی گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اویس بن عامر ہے تو حضرت عمر نے ان سے کچھ سوال کیے، کیا تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام اویس بن عامر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تم قبیلہ قرن کی شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں قبیلہ قرن کی شاخ مراد سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہیں کسی وقت برص کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے اور 1 درہم کے برابر رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے برص کی بیماری لاحق تھی، میں اس کا مریض تھا، اب وہ ختم ہو چکی ہے، درہم کے برابر رہ گئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میری والدہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے ان کو حدیث سنائی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کا تعلق قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا اور اس کو برص کی بیماری ہوگی جو ختم ہوتے ہوتے 1 درہم کی برابر رہ گئی ہوگی، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، لہٰذا جب تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کی باقاعدہ نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ نام ہے، اس قبیلے کا ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کی والدہ ہے اور وہ والدہ کا بڑا خدمت گزار ہے۔ تو یہ نشانیاں ذکر فرما کر حکم دے رہے ہیں کہ ان سے دعا کی درخواست کرو، ان سے اپنے لیے استغفار کرواؤ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔
تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ حضرت عمر جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت اسی دنیا میں مل چکی ہے، وہ اویس بن عامر سے درخواست کر رہے ہیں کہ میرے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استغفار کیے، اپنے علاقے میں چلے گئے۔ بعد میں اگلے سال یمن سے ان کے قبیلے کے سردار آئے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کے اویس بن عامر ہیں، کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی قسم پرسی میں ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو بھی یہی حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی کہ آپ نے ان کی یہ نشانیاں ذکر کی اور فرمایا کہ ان سے استغفار کرو۔ جب وہ سردار واپس اپنے علاقے میں گئے تو اویس بن عامر کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ اویس کہنے لگے کہ آپ ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، آپ میرے لیے استغفار کریں۔ سردار کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے استغفار کریں۔ تو اویس نے پوچھا کہ آپ کہیں حضرت عمر سے تو نہیں مل کر آئے؟ وہ سمجھ گئے کہ ان کو حضرت عمر نے میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ تو اس طرح جب ان کے بارے میں یمن میں عام ہو گیا تو پھر حضرت اویس اپنا علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں یہ پسند تھا کہ میں گمنام رہوں۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اتنا بلند مقام ان کو عطا کیا۔ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بڑی وجہ اپنی والدہ کا احترام تھا، ان کی خدمت گزاری تھی۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے عرض کیا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، یہ اسوہ ابراہیمی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے پروان چڑھایا، اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ اپنے والدین کی خدمت کس طریقے سے کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔